حکومت نے اپنی سولر پالیسی تبدیل کی، سول سوسائٹی، عوام اور پولیٹیشنز اکراس دا پولیٹیکل لائنز اس کے اوپر شدید رد عمل آیا ہے۔ یہ ہمارے پروگرام کا آج پہلا سبجیکٹ ہوگا جس کے اوپر بات کریں گے، اور آج پرائم منسٹر صاحب نے اس کے اوپر کیا بیان دیا ہے، اس بیان کے اندر کیا راز پنہا ہے، کیا واقعی یہ پالیسی واپس ہو گئی ہے یا پھر جس ایک بیان ہے۔ اور اس موضوع کے اوپر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہوں گے فارمر جو ہیں فائنانس منسٹر محترم مفتاح صاحب، عوام پاکستان پارٹی کے جنرل سیکرٹری ہیں۔ اسی طرح ہم بات کریں گے پروگرام کے دوسرے حصے میں جا کے، آپ کو یاد ہوگا کہ کل سلمان صفدر صاحب جو بانی پی ٹی آئی کے وکیل ہیں وہ جیل گئے، سپریم کورٹ کی طرف سے ان کو جو ہے فرینڈ آف دا کورٹ ڈکلیئر کیا گیا تھا، اور وہاں سے ملاقات کے بعد وہ آئے اور میڈیا سے بات کی۔ کل ایک بیان ان کے ساتھ منسوب کیا جا رہا ہے جس میں انہوں نے یہ کہا کہ جی صحت ٹھیک ہے، لیکن آج انہوں نے اس بیان کی تردید کی۔ کتنے صفحات کے اوپر مشتمل ایک رپورٹ سپریم کورٹ کو جمع کروا دی گئی ہے، اور یہ کل رپورٹ زیر بحث آئے گی، اس کے اوپر بات کریں گے۔ اور پروگرام کے آخری حصے میں جا کے ناظرین، گزشتہ روز آپ نے دیکھا اخبارات کے اندر ایف ٹی کا جو اجلاس ہوا، بڑے اچھے مناظر ہمیں دیکھنے کو ملے، کس طرح سول اور جو سیکیورٹی ایجنسیز کے جو تمام عہدیدار ہیں ایک ٹیبل کے اوپر بیٹھ کے جو خیبر پختونخوا کو اس وقت جن چیلنجز کا سامنا ہے اس کے اوپر بات کی گئی، اور اچھے نتائج کی ہم امید رکھتے ہیں۔ افغانستان کے اندر ناظرین وہاں پہ کس انداز سے جو موجودہ افغان طالبان رجیم ہے وہ اسلام کا ایک نقشہ پیش کر رہی ہے، اسلام کا ایک ڈفرینٹ ہی زاویہ وہ دنیا کے سامنے رکھ رہے ہیں، اس کے اوپر امریکہ کی طرف سے ایک رپورٹ سامنے آئی ہے، اس کے اوپر بھی بات کریں گے۔ لاہور سے چودھری غلام حسین صاحب میرے ساتھ موجود ہیں، اسلام آباد اسٹوڈیوز حسب معمول حسن ایوب صاحب میرے ساتھ تشریف فرما ہے۔ بڑھتے اپنی پہلی سٹوری کی طرف ناظرین، جس طرح میں نے عرض کیا کہ بہت شدید رد عمل آیا ہے سولر پالیسی کے اوپر۔ ظاہر ہے پہلے کیا سولر پالیسی میں لوگوں کو فوائد دکھائے گئے، لوگوں نے اس کے اوپر عمل درآمد شروع کر دیا، اور اب یکدم جب وہ تمام جو سہولت کاری جو لوگوں کو دی گئی تھی وہ واپس حکومت لے رہی ہے تو اس کے اوپر رد عمل آیا ہے۔ فروخ سلیم صاحب، یہ اکثر اوقات حکومت کی جو معاشی پالیسیز ہیں ہم دیکھ رہے ہیں کہ اپریشیٹ بھی کرتے ہیں، جہاں پہ حکومت اچھا کام کرتی ہے، اچھے اقدامات کو وہ سراہتے ہیں۔ ان کا ایک ٹویٹ ہے وہ آپ کے سامنے رکھ دیتے ہیں، اسے آپ کو اندازہ لگ جائے گا کہ کس طرح سے حکومت نے اس سارے کرائسس کو مس مینج کیا ہے، سارے ایشو کو مس مینج کیا ہے اور اس کو ایک کرائسس کی شکل دے دی ہے۔ مفتاح اسماعیل صاحب، ونس اگین ویلکم ٹو دا شو۔ فاروق سلیم صاحب، مفتاح بھائی یہ فرما رہے ہیں، ان کا ٹویٹ آپ کے سامنے رکھتے ہیں، The government of Pakistan has done something no ruler, empire, dynasty or civilization in human history has managed to do. It has taxed the sun. ناظرین، اردو میں ترجمہ یہ ہے کہ پاکستان کی جو موجودہ حکومت ہے انہوں نے وہ کام کیا ہے دنیا کی کسی جو ہے نہ کسی حکمران نے کوئی ایسا کیا ہے، نہ کسی امپائر نے کوئی ایسا کام کیا ہے، نہ ہی ایسی کسی سیولائزیشن نے کیا ہے، وہ یہ ہے کہ سورج کے اوپر ٹیکس لگا دیا ہے۔ یہ ٹویٹ ناظرین آپ ان کا دیکھ سکتے ہیں۔ مفتاح بھائی، کل جب محترم وزیر توانائی اویس لغاری صاحب انفارم کر رہے تھے نیشنل اسمبلی کو، سینٹ میں موجود تھے اور اس پالیسی کے اوپر بات کر رہے تھے کہ کس طرح ہم اس پالیسی کے اوپر پہنچے اور اس سے پہلے ہم نے کیا اقدامات اٹھائے ہیں، سنیے کیا فرما رہے ہیں۔ انہوں نے کہا جاؤ پہلے آئی پی پیز کو سنبھالو۔ ہم نے سنبھالا، ہم نے بڑے بڑے سیٹھوں سے نہیں ڈرے، ہم کسی کے انفلوئنس اور سفارشوں سے نہیں ڈرے۔ ہم نے اس ملک کو آئندہ 6 سے 7 سالوں میں 3400 ارب روپے جو مزید آئی پی پیز کے سیٹھوں کی جیبوں میں جانے تھے، شہباز شریف صاحب کی اور نون لیگ کی حکومت نے وہ ان کی جیبوں میں سے نکال کے آئی پی پی کے کانٹریکٹ سب سے پہلے ریویو کیے، ان کو فائنل کر کے میوچل اگریمنٹس کے ساتھ سائن کروایا۔ اس کے بعد جو آپ کا ملک 10,000 مزید میگا واٹ مہنگی خریدنے جا رہا تھا، جس کی وجہ سے آپ کو 17 ارب US ڈالر کا اگلے 20 سال کے اندر بوجھ میں اضافہ ہونا تھا، اس اضافے کو ہمیشہ کے لیے ہم نے 10,000 میگا واٹ کو سسٹم میں سے باہر نکالا۔ تو ہم نے اپنے ریفارمز کے اندر یہ ساری چیزیں کی۔ پہلے 3400 جو ہے انہوں نے کہا کہ ارب پاکستانی روپے ہم نے بچائے اپنے ریفارمز کے ذریعے، اور اس کے بعد مہنگی بجلی خریدی جانی تھی، اس کی مد میں ہم نے 17 ارب ڈالر جو ہیں وہ حکومت پاکستان، ریاست پاکستان کے بچائے۔
اس کے بعد انہوں نے ایفیشنسی بتائی کہ کس طرح ہم نے امپروو کی ہے اپنی ڈسکوز کی تفصیل سے بتایا ہو اس کو. ہم نے ایک سال میں اپنی ڈسٹریبیوشن کمپنیز کی ایفیشنسی کو بہتر کر کے میری ڈسٹریبیوشن کمپنیز 586 ارب روپے کا فائنانس منسٹری اور ٹیکس پیئر کے اوپر بوجھ ہوا کرتی تھی. آج وہ 586 ارب روپے سے کم کر کے ہم نے ایک سال میں 1/3 اس کا کم کر کے 397 ارب روپے کا باقی بوجھ چھوڑا, جو اگلے 3 سال کے اندر ہم انشاءاللہ اس لاس اور ریکوری کی انیفیشنسیز کو ختم کرنے جا رہے ہیں. یہ بھی ارب ہار روپے جو ہیں وہ اپنی ایفیشنسی وہ کہہ رہے ہیں ہم نے بچائے. اس کے بعد وہ بتا رہے ہیں کہ کتنا وہ آٹے میں نمک کے برابر یہ جو سولر صارفین ہیں وہ کس انداز سے حکومت کے اوپر بڑا بوجھ تھے, اور باقی جو لوگ جن کے پاس یہ سولر پینلز نہیں ہیں ان کے اوپر یہ بوجھ کا باعث بن رہے تھے. تو ان کے لیے ہم یہ پالیسی لے کے آئے. کل کنزیومر 3 کروڑ 45 لاکھ سے زیادہ ہے. ان کل کنزیومرز میں سے صرف 4,66,506 کنزیومرز کے پاس نیٹ میٹر ہے. ان 4,66,000 کنزیومرز نے 7,000 میگا واٹ بجلی نیٹ میٹرنگ کے اوپر لگائی ہوئی ہے. انہی 4,66,000 میں سے چند 100 انڈسٹریلسٹ نے 3,500 میگا واٹ بجلی لگائی ہوئی ہے. ان 4,66,000 کے علاوہ جو 3 کروڑ اور 40 لاکھ اور کنزیومر ہے جو غریب بستیوں میں رہتا ہے, اگر ان ریٹوں کے اوپر نیپرا الاؤ کرتا مستقبل کے اندر بجلی ان سے 26 اور 27 روپے یونٹ پہ خریدنا اور نیٹ میٹرنگ کے اوپر رہنا, ان کے اوپر آج جو 200 ارب روپے سالانہ کا بوجھ باقی کنزیومرز کے اوپر ان نیٹ میٹرنگ کنزیومرز کا پڑا ہوا ہے, یہ بڑھ کے 550 ارب روپے سالانہ ہو جاتا. مفتاح صاحب, آپ نے سارا سنا محترم اویس لغاری صاحب نے کس انداز سے ایکسپلین کیا. جب اتنا کچھ کر لیا, اتنے اچھے ریفارمز آپ کر لیے, اقدامات اٹھا لیے, ارب ہار روپے, اب میں گننے لگ جاؤں کہ 17 ارب ڈالر کو اگر میں ضرب دینا شروع کر دوں وہ پتہ نہیں تو کافی زیادہ پیسے بن جاتے ہیں. تو پھر یہ 200 ارب کا جو بیچارے وہ اگر کسی کو فائدہ پہنچ رہا تھا تو کیوں نے ایسا کیا؟ مفتاح صاحب. شکریہ خاور بھائی. دیکھیں, اگر تو آپ اور میں یقین کر رہا ہوں کہ اویس بھائی صحیح فرما رہے ہیں کہ 230 یا 200 ارب روپے کا فائدہ اس سے ہوگا, تو پھر ساتھ ساتھ یہ بھی کہہ دیتے نا کہ 2 روپے آپ کی بجلی میں بل میں کمی آ رہی ہے. اگر آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم صارفین کے لیے کر رہے ہیں اور یہ نیٹ میٹرنگ والوں کو ہم ریٹ کم کر رہے ہیں صارفین کے لیے, اور 230 ارب روپے کی بچت ہوگی تو 100 ارب یونٹ بیچتے ہیں تو 2 روپے 30 پیسے سارے یونٹ کے ساتھ ساتھ کم کر دیجئے. آپ تو وہ نہیں کر رہے. آپ نے یہ فرمایا کہ ہم نے ڈسٹریبیوشن لاسز کم کر دیے, 587 ارب سے 300 ارب روپے کر دیے, کوئی 200 ارب روپے کم کر دیے, تو 2 روپے کم کر دیجئے بجلی کے. وہ تو آپ نے نہیں کیے. آپ نے یہ فرمایا کہ ہم نے 3400 ارب روپے بچا لیے اگلے 5-10 سالوں میں میوچل ایگریمنٹ سے ایگریمنٹ کر کے, لیکن ہمارے تو 80 پیسے کم کیے ریٹ کے, اور تو کم نہیں کیے تھے جو پچھلی مرتبہ کیے تھے. یہ اویس بھائی بتانا بھول گئے کہ کچھ دنوں پہلے سرکولر ڈیٹ کے صرف سود دینے کے لیے ہر پاکستانی کنزیومر کو سوائے لائف لائن اور پروٹیکٹڈ کے ہر پاکستانی کنزیومر کو 3 روپے 24 پیسے 3 روپے 23 پیسے ایکسٹرا دینے پڑ رہے ہیں. آپ کو بھی دینے پڑ رہے ہیں, مجھ کو بھی دینے پڑ رہے ہیں, حسن بھائی کو اور چوہدری صاحب کو بھی دینے پڑ رہے ہیں 3 روپے 23 پیسے. یہ کچھ دنوں پہلے انہوں نے لگایا. تو جب یہ ایک مرتبہ یہ فرماتے ہیں کہ ہم یہ 200 ارب روپے کنزیومرز کے لیے بچا رہے ہیں, تو پھر 2 روپے کی چھوٹ دے دو. تو وہ تو نہیں دے رہے. اب اس میں دوسری بات بتاؤں کہ انہوں نے کہا ہم گراس میٹرنگ کر لیں گے, نیٹ میٹرنگ سیٹ کے گراس میٹرنگ چلے جائیں گے یا نیٹ بلنگ. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ 500 یونٹ اس سے خریدتے تھے گرڈ سے اور آپ 100 یونٹ گرڈ کو دیتے تھے تو وہ 400 یونٹ کے اوپر آپ کا سیل ٹیکس لگتا تھا. گراس کا مطلب یہ ہے کہ اب 500 یونٹ جو آپ گرڈ سے خریدیں گے ان 500 کے اوپر سیل ٹیکس لگے گا, یعنی کہ 40 روپے کی بجلی ہوگی تو اس کے اوپر 18% یعنی کہ 7 روپے 20 پیسے سیل ٹیکس لگے گا. اور پھر جو آپ کو یہ بجلی آپ ان کو بجلی بیچیں گے, لیٹس سے کہ 10 روپے کی بجلی بیچ رہے ہیں تو اس پہ 1 روپے 80 پیسے وہ منہا کریں گے آپ کے, کہ آپ کو 10 روپے نہیں ملیں گے, آپ کو اب 8 روپے 20 پیسے ملیں گے. اور انہوں نے تو یہ بھی انہوں نے کیا ہے. اس کے ساتھ انہوں نے پھر کہہ دیا کہ یار جو پہلے لگے ہوئے جن کے لوگ ہیں ان کے ہم رہن دیں گے نیٹ میٹرنگ, اب نئے والوں کے کریں گے. تو اب چکر یہ ہے دیکھیں خاور بھائی کہ اب بیٹریز آ گئی ہیں جس پہ 5-6 روپے سے زیادہ پر یونٹ خرچہ نہیں ہوتا آپ کو بیٹری بجلی سٹور کر کے واپس ری یوز کرنے کا.
لہٰذا یہ ہوگا کہ ایک مرتبہ جب آپ نے پہلے بے تحاشا بجلی مہنگی کر دی تھی 60 69 روپے کا یونٹ کر دیے تھے تو لوگ سولر لے آئے. مطلب پاکستان میں 35,000 میگا واٹ سولر انسٹال ہو گیا. اب جب آپ یہ کریں گے کہ ہم آپ کو 8 روپے 12 پیسے دیں گے نئے والوں کو تو سب لوگ بیٹری لگا دیں گے اپنی. تو جو آپ کو 8-10 روپے کی بجلی مل رہی تھی یا 25 روپے کی بجلی مل رہی تھی وہ بھی نہیں ملے گی. لیکن مفتاح بھائی دیکھیں ابھی ایشو یہ ہے کہ بہت سے لوگ ایسے ہیں جو کہ بیٹریز کو افورڈ نہیں کر سکتے. لوگوں نے یعنی جو 2 پلیٹوں کے اوپر اپنا سولر رکھا ہوا ہے وہ جو چلاتے ہیں ان کے لیے بیٹری لینا جو ہے وہ مناسب نہیں ہے. اور یہ میرے خیال سے اس وقت حکومت کی جو پالیسی تھی اس کا تسلسل ہونا چاہیے تھا نا. آپ نے حکومت پاکستان نے پالیسی دی تھی, پروموٹ کرایا تھا, اور اب جو ہے وہ کہتے ہیں نا کہ وہ سیڑھی پر چڑھا کر تو سیڑھی کھینچ. بالکل صحیح ہے. مفتاح بھائی آپ کا جو بیٹری والا کامنٹ ہے نا اس کو کمپلیٹ کیجئے گا. دیٹ از ویری امپورٹنٹ کہ آپ یہ بیٹری رش کی طرف جا رہے ہیں ایک اور غلط پالیسی کی طرف جو آپ ایکسپلین کر رہے تھے اس کو کمپلیٹ کیجئے گا. دیکھیے گزارش یہ ہے کہ جب پاکستان میں جب انہوں نے گیس بڑی مہنگی کر دی کچھ عرصے پہلے اور اس کے اوپر گیس 35 انڈسٹری کو گیس دیتے ہیں وہ 4200 روپے کی دیتے ہیں, $15 کی دیتے ہیں, جو کہ یہ گیس $7 کی ایوریج پہ خریدتے ہیں. اتنا ہم کو اس کے اوپر مارک اپ ہوتا ہے, خرچے ہوتے ہیں. تو بہت ساری انڈسٹریوں نے جو سولر پاور لگائے اور سندھ میں کیونکہ ہوا اچھی ہے تو ونڈ پاور لگایا تو انہوں نے اپنے پاس بیس کی بیٹریز رکھ لی ہیں جس کے تحت وہ پاور سٹور کر لیتے ہیں سولر کا وغیرہ وغیرہ اور استعمال کر لیتے ہیں. اب اگر آپ 45 روپے کی بجلی مجھے رات کو بیچ رہے ہیں اور دن میں 18 روپے میں وہ بجلی بنا سکتا ہوں تو 18 روپے کی بجلی بنا کے میں سٹور کر لوں گا, رات کو وہ استعمال کروں گا, آپ سے میں 45 کی نہیں لوں گا. تو آپ کے اور کسٹمر کم ہو جائیں گے. اور سب سے پہلے کون کسٹمر کم ہوگا؟ آپ کے پاس ایفلوئنٹ کسٹمر کم ہو جائے گا جس کو آپ مہنگی بجلی بیچ رہے تھے اور جو 30 تاریخ کو آپ کو بل دے رہا تھا یا 29 تاریخ کو آپ کو بل دے دیتا تھا. تو یو ول ایکچولی ایڈورس سلیکشن ہو جائے گی. اور آپ یہ بات دیکھیں کہ دیکھیں جب ہمارے پاس 18 روپے میں ہم بجلی بیچ سکتے ہیں, بنا سکتے ہیں اپنی کنزیومرز گھر پہ بھی, تو کیا جواز ہے کہ آپ 45-50 روپے کی دیں؟ آپ نے غلطی کی ہے, آپ نے زیادہ پلانٹس لگا لیے یا کم از کم آپ نے سوچا نہیں کہ آپ اس کی پرائسنگ کس طرح کریں گے. اس کے دنیا میں 2 پارٹ ٹیرفز ہوتے ہیں. ویریبل کاسٹ کے پاس آپ کی کاسٹ ہوتی ہے بجلی کی, آپ ایک فکس چارج لیتے ہیں, آپ وہ کچھ نہیں کر رہے. اور جب آپ یہ باتیں کرتے ہیں کہ ہم یہ غریبوں کے لیے کر رہے ہیں تو بھائی 2 روپے 30 پیسے کم کر دیں. اچھا مرزا صاحب یہ بڑا اچھا آرگومنٹ ہے. آج پرائم منسٹر صاحب نے اس کے اوپر نوٹس لیا ہے. پرائم منسٹر کا جو بیان ہے وہ آپ کے سامنے رکھتے ہیں. پاور ڈویژن نیپرا کو سولر کے موجودہ صارفین کے کانٹریکٹ کے تحفظ کے حوالے سے جو فوراً نظر ثانی کی اپیل دائر کرے تاکہ موجودہ جو کانٹریکٹس ہیں اس کا ہر ممکن تحفظ یقینی بنایا جائے. وزیر اعظم نے یہ ہدایت کی ہے. اس کے ساتھ یہ ہے کہ سولر سے مستفید ہونے والے 4,66,000 صارفین کا بوجھ 3,76,00,000 سے زائد صرف نیشنل گرڈ سے بجلی استعمال کرنے والے صارفین پر نہ پڑے. اس حوالے سے بھی پاور ڈویژن جامع لائے عمل تشکیل دے. وزیر اعظم شہباز شریف کی زیر صدارت نیپرا کی جانب سے نئے ریگولیشنز کے اجرا پر بلائے گئے اعلیٰ سطحی خصوصی اجلاس آج اسلام آباد میں یہ منعقد ہوا ہے. اس میں سارے جو بڑے لوگ شامل تھے. اب اس کی سمجھ نہیں آئی کہ پرائم منسٹر صاحب اب کیا کہہ رہے ہیں. کیا وہ جو پالیسی آ گئی ہے ریگولیشنز کے اندر اس کے اندر کلی طور پر تبدیلی ہوگی یا صرف پرانے رہیں گے اور نئے والے جو ہے اس کے اوپر جو صرف یہ پالیسی ہوگی؟ حسن بھی سوال کرنا چاہ رہے ہیں. حسن سوال کر لیں پلیز. نہیں, بیسیکلی پرائم منسٹر نے یہ کہا ہے کہ جو پرانے ہیں ان کے لیے نظر ثانی دائر کریں, یعنی ان کو پروٹیکٹ کریں. مزید جو نیٹ میٹرنگ ہے اس پر پابندی عائد ہو جائے گی, وہ شامل نہیں ہو سکیں گے. اگر وہ ہوں گے تو پھر وہ نیٹ بلنگ کے اوپر آئیں گے. ایک چیز تو یہ ہوگی. اور وہ بھی جتنے عرصے کا کانٹریکٹ ہوتا ہے اس جب ایگزاسٹ ہو جائے گا یعنی وہ ایکسپائر ہو جائے گا تو ان کو بھی اس کے اوپر سوئچ کرنا پڑ جائے گا. پہلی چیز تو یہ ہے. جب آپ پروموٹ کر رہے تھے تو اس ٹائم آپ دیکھیں بھی سندھ گورنمنٹ نے یعنی بے تحاشا سولر پینلز جو ہے وہ تقسیم کی ہیں اور یہی چیز پروموٹ کر رہے تھے کہ آپ نیٹ میٹرنگ کی طرف جائیں. ابھی یعنی پچھلے سال کی بات ہے اور ابھی جو ہے وہ اچانک سے فیڈرل گورنمنٹ کی طرف سے یہ پالیسی آ گئی ہے تو وہ جو جنہوں نے وہ دیا اور لیا وہی اننیسیسری ایفرٹ کرنی تھی. اگر آپ نے سولر لگوا کر بھی آپ نے اتنے ہی پیسے پے کرنے ہیں تو پھر یہ سولر لگوانے کی جو مطلب تکلیف کیوں کریں آپ؟ چلو غلام حسین صاحب آپ بھی سوال کر لیں پھر ہم مفتاح صاحب کے پاس چلتے ہیں اس ایشو کے اوپر. چوئی صاحب. نہیں تو سوال کیا کریں, یہاں تک جواب ہی کسی کے پاس کچھ نہیں ہے. مفتاح صاحب یہ بتائیں کہ یہ گورنمنٹ کس کے ساتھ مذاق کر رہی ہے, عام آدمی کے ساتھ یا جس نے سولر لگایا اس کے ساتھ یا سب کے ساتھ؟ بیکاز نو ریلیف worth the name is being offered to the people of Pakistan as per my information.
اچھا مفتی صاحب اس کا کنسائز ذرا میں پریسائز جواب دے دیجیے گا. حکومت کی طرف سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ ان کے جو بیرسٹر ظفر صاحب ہیں وکیل ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ میں اس فیصلے کو ڈیفینڈ نہیں کر سکتا. ان کو سنیے. پہلی بات تو یہ ہے کہ میں شاید ایک شہری کی حیثیت سے اور ایک متاثرہ فریق کی حیثیت سے شاید حکومت کے اس فیصلے کو ڈیفینڈ نہیں کروں گا. بات یہ ہے کہ ہمیں اس کو ریویو کرنا چاہیے, حل ڈھونڈنے چاہیے اس کے, اور خاص طور پہ جن لوگوں کو ہم نے اگر کہا, جیسے فرض کیا ہمیں کسی نے وعدہ کیا کہ جی آپ یہ کریں تو میں یہ کروں گا, اگر وہ کر لیا تو پھر تو مشکل ہے نا جی, آپ کو واپس نہیں جانا ہے. میری تو درخواست یہی ہوگی کہ اس کو ریویو کرنا چاہیے. بیرسٹر ظفر اللہ صاحب نے کہا کہ ریویو کرنا چاہیے. نئے سینیٹر عابد شیر علی صاحب ویسے تو وہ الیکشن نیشنل اسمبلی سے لڑ کے آتے ہیں, اب سینیٹر ہیں فیصل آباد سے, وہ کیا فرما رہے سنیے. جہاں تک بات نیٹ میٹرنگ کیا ہے, یہ بالکل ٹھیک فیصلہ نہیں ہے. میں اس کے ساتھ نہیں ہوں. پبلک میں بڑی ریزنٹمنٹ پائی جاتی ہے. آپ اس کو پالیسی کو ٹھیک کر لیتے, کوئی پرائس نیگوشیٹ کر لیتے, کوئی اس کی جو کاسٹ تھی اس کو نیچے, آپ نے اس کو نیٹ میٹرنگ کو ختم کر کے پورا بوجھ ایک مرتبہ لوگوں نے ہر گھر میں ہر آفس میں, یا تو پہلے آپ پالیسی نہ بناتے, سوچ سمجھ کے بنانی چاہیے تھی. پارلیمان بیٹھی ہے, تمام الیکٹڈ لوگ بیٹھے ہیں نیشنل اسمبلی میں, ظاہر ہے ان کے لیے بھی سب شانی کا باعث بنے گا. حلقوں میں, عوام میں, ہر گھر میں سولر لگا ہوا ہے, ہر بلڈنگ پہ سولر لگا ہوا ہے. تو پہلے آپ نے نیٹ میٹرنگ کا خود ہی آپ نے اس کو پروموٹ کیا, اس کے بعد اس پالیسی سے بیک آؤٹ کرنا, اس کے کانسیکوینسز ہوں گے. اس کو میرا خیال ہے کہ ان کو ریکنسیڈر کرنا چاہیے اس کو. نیپرا کی جب یہ ریپرزنٹیشن ہو رہی تھی وہاں پہ پٹیشنر بھی ہیں, ندیم افضل چند صاحب کل ہمارے پروگرام میں تھے, وہ بتا رہے تھے کہ وہاں پہ کتنے % لوگوں نے اس فیصلے کو اپوز کیا. نیپرا میں انڈسٹریلسٹ بھی آئے ہوئے تھے, نیپرا میں سولرائزیشن والے بھی آئے ہوئے تھے, بڑے بڑے اور لوگ آئے ہوئے تھے, سینکڑوں لوگ تھے. اور یقین جانیے سوائے واپڈا کے محکمہ کے یا ڈسکوز کے نمائندوں کے 99% لوگوں نے اس کی مخالفت کی کہ آپ یہ ظلم کرنے جا رہے ہیں عام لوگوں کے اوپر, ان انویسٹرز کے اوپر, ان چھوٹے چھوٹے دکانداروں کے اوپر, فارمرز کے اوپر. میں کورٹ میں جاؤں گا, ہائی کورٹ میں خود پٹیشنر بنوں گا, کیونکہ میں نیپرا میں بھی گیا تھا اور میں ہائی کورٹ میں اور سپریم کورٹ تک جاؤں گا. اور یقین جانیے اکیلا بھی کھڑا ہوا تھا جھنڈا لے کے کانسٹیٹیوشن ایونیو پہ, میں کھڑا ہو جاؤں گا. کوئی اٹھاتا ہے اٹھا لے, کوئی مارتا ہے مار دے. مفتی صاحب سوائے ایک آدھ حکومتی وزیر کے میں نے کسی کو اس فیصلے کو سپورٹ کرتے نہیں سنا. اٹس اے ویری ان پاپولر ڈیسیژن. کوئی بھی سیاسی جماعت جتنی مرضی وہ ان پاپولر ہو, وہ اس طرح کے فیصلوں کے اوپر وہ نہیں جاتی. وہ ظاہر ہے اس کو عوام کے پاس جانا ہوتا ہے. بنیادی وجہ سمجھائیے گا. 2+2 سب کو پتا ہے کہ یہ فیصلہ کسی منطق کے اوپر نہیں بیٹھتا. عوام اس کے خلاف بات کریں گے, عوام کے اندر رائے بنے گی حکومت کے خلاف. پھر بھی وہ کیا وجوہات ہیں کہ بجلی دینی ہے اس کے اوپر بھی ٹیکس لینا ہے, بجلی واپس لینی ہے, جو بیچارہ سولر پروڈیوسر ہے اس کے اوپر بھی ٹیکس لگانا ہے. کیا روکنا چاہ رہے ہیں مزید جو ہے سولرائزیشن جو ہے اس کو اندر کی خبر بتائیں گے اس کے پیچھے ہے کیا, منطق کیا ہے؟ گزارش کہ جو حسن بھائی نے بات کی نا کہ ایک پالیسی کا تسلسل تو ہونا چاہیے نا. آپ نے ایک پالیسی دی ہے, آپ یہ جانتے ہیں کہ جب یہ لوگ لگاتے تو سب لوگ کوئی بڑے شوگر مل کے مالکان نہیں ہوتے جو اپنے گھر پہ سولر لگاتے ہیں. لوگ کمیٹیاں ڈال کے سولر لگاتے ہیں, لوگ رشتہ داروں سے ٹیکس لے کے سولر لگاتے ہیں, مطلب, اور لوگوں کی برا حال ہوا ہے بجلی کے بل سے, اس لیے سولر لگاتے ہیں. کوئی الیکٹریکل انجینئر تو سارے نہیں بیٹھے ہوئے نا چوکیا لگا رہے ہو. اب اس کو آپ نے ایک 8 مہینے پہلے کسی نے جس کی 3 لاکھ روپے 4 لاکھ روپے تنخواہ دی, اس نے کو سولر لا کے لگا دیا. آج آپ نے بولا کہ نہیں ہم چینج کر دیں گے. اور دوسری بات یہ کہ بجلی کے محکمے کو اس سے ایک پیسے کا فائدہ نہیں ہو رہا اگر جو پرانے والے صارفین ہیں ان کے بارے میں, کیونکہ سارے کے سارا جو ٹیکس ہے وہ تو FBR لے کے جا رہا ہے. جو آپ نے جو بجلی بیچنے پہ بھی ٹیکس لے رہے ہو, خریدنے پہ بھی ٹیکس لے رہے ہو, دونوں تو FBR لے کے جا رہا ہے. تو بجلی کے محکمے کو کیا مل رہا ہے اس سے, ایگزسٹنگ صارفین سے؟ نئے صارف کے اوپر جو ہے وہ آپ اس کو بول رہے ہیں کہ بھائی تم سے ہم 8 روپے 12 پیسے کی بجلی لیں گے, تو نیا صارف نہیں دے گا, وہ تو اپنی بیسٹ بیٹری لگا لے گا. اب تو بیٹریاں بھی سستی ہو گئی ہیں. لیکن ٹیکنالوجی کے سامنے آپ نہیں لڑ سکتے. جب امریکہ میں گاڑی آئی تھی نا تو اس وقت بڑا شور مچا تھا کہ بھائی یہ جو گھوڑا چلانے والے گاڑی والے جو ہیں ان کو نوکریاں کیا ہوں گی, سب لوگ گاڑی میں بیٹھ جائیں گے. لیکن آپ گاڑیاں تو نہیں روک سکتے تھے نا گھوڑے گاڑی کی نوکری کے لیے. اسی طرح آپ کی نئی ٹیکنالوجی نہیں روک سکتے. اگر لوگ گھروں میں 18 روپے کی سولر بجلی بنا لیں گے تو نہ آپ سے کوئی 45 روپے کی لے گا, نہ آپ کو 8 روپے کی بیچے گا. یہ مطلب خام خیالی والی چیزیں. آپ نے یہ پالیسی
اور پھر 6 مہینے پہلے بھی اویس لغاری صاحب نے کوشش کی تھی، جب بھی میرے اور اویس بھائی کے بڑے ٹویٹس بھی ہوئے تھے اگر آپ کو یاد ہے. اس کے بعد شہباز صاحب نے اس کے اوپر واپس سے ایک مرتبہ غور کیا تھا. اور یہ جو اتنا بلو بیک آیا ہے پچھلے 2 دنوں کے اندر، تو شہباز صاحب میرے خیال سے تھوڑے سے پیچھے ہٹے ہیں. اور اگین لائک آئی سیڈ کہ اگر آپ سچ مچ یہ کہہ رہے تھے کنزیومرز کی خاطر کہ غریب کنزیومر کی خاطر، بالکل صحیح ہے، پھر ان کو فائدہ ہونا چاہیے تھا. مستر صاحب ایک اور بڑا اہم جی بالکل ایک بہت اہم ایشو ہے، یہ ہے کہ 20 جولائی 2024 کو گوہر اعجاز صاحب نے ایک ٹویٹ کیا انگریزی کے اندر. انہوں نے یہ بتایا کہ کیپیسٹی پیمنٹ کی چارجز میں اس کی شکل میں کتنا پیسے دینے پڑتے ہیں. فار ایگزامپل انہوں نے کہا کہ جنوری 2024 سے مارچ 2024 کیپیسٹی پیمنٹ 150 جو بلین روپیز ہر مہینے ہم نے دیا. اس کے بعد وہ 4 آئی پی پیز کی بات کرتے ہیں، ان کو 1000 کروڑ روپیہ ایچ کو پر منتھ دینا پڑا. اور اس میں یہ بھی بات کرتے ہیں کہ 40 فیملیز ہیں جو کہ اس سے فائدہ اٹھا رہی ہیں، اور یہ کہہ رہے ہیں کہ اس سے ملک کی انڈسٹری بیٹھ جائے گی، ملک کا کوئی بلا نہیں ہوگا، اور یہ جو آئی پی پیز کا جو جن ہے اس کو آپ کو بوتل میں بند کرنا پڑے گا. اس کے بعد اگلے دن ایک اور وہ تحریر کرتے ہیں سابقہ ٹویٹر اور موجودہ ایکس کے اوپر. اس میں وہ اردو کے اندر یہ ایکسپلین یہ کرتے ہیں کہ 52% حکومت کے زیر ملکیت ہیں یہ آئی پی پیز، 28% پاکستان کے نجی شعبے کے زیر ملکیت ہیں، لہٰذا 80% پاکستانیوں کی زیر ملکیت ہیں یہ جو آئی پی پیز ہیں. اور ہمیں 60 روپے یونٹ فی بجلی فروخت کی جا رہی ہے صرف ان بد عنوان معاہدوں، بد انتظامی اور نااہلی کی وجہ سے. اب 80% یہ جو آئی پی پیز ہیں پاکستان کے زیر کنٹرول ہیں. ہمیں یہ بتایا جاتا ہے کہ فورن گارنٹیز ہیں، سوورن گارنٹیز ہیں، جس کی وجہ سے ہم پھنسے ہوئے ہیں تو ہم پیسے دینے پڑتے ہیں. اس کا حل کیسے ہوگا؟ ہمیں جو یہ تو گھر کے بندے ہیں، آپ کہہ رہے ہیں کہ اگر حسن نے اپنے گھر پہ سولر لگا کے وہ اگر پاور پروڈیوسر بن گیا ہے یا چوہدری صاحب بن گئے ہیں تو ان سے ہم نے بجلی جو ہے سستے میں لینی ہے اور مہنگی واپس کرنی ہے، اور سیٹ سے جو ہے وہ ہم نے مہنگی لینی ہے بجلی. دیکھیے اس میں 2-3 چیزیں ہیں. ایک تو یہ کہ آپ نے جو ساہیوال کا پلانٹ ہے، پورٹ قاسم کا پلانٹ ہے، ہپکو کا پلانٹ ہے، یہ پلانٹ جو ہے نا یہ چائنیز لگے ہوئے ہیں، تو اس کو ہم وہ چائنیز ری نیگوشیٹ نہیں کر رہے، بالکل نہیں کر رہے تھے. وہ زمانے میں جب میں وزیر تھا میں نے بھی کوشش کی تھی، ایمبیسڈر ایک دم پوائنٹ بلینک منع کر دیا تھا. ہم کو دوسرے ممالک کا بھی بڑا پریشر تھا کہ یار ان کو ذرا سا دیکھو، آئی ایم ایف کا بھی بڑا پریشر تھا، چائنیز تو بالکل ری نیگوشیٹ نہیں کریں گے. اس کے بعد آپ نے جو بکی بلو کی حویلی کے پلانٹ لگائے ہوئے ہیں جو کہ حکومت پاکستان کے اپنے پیسوں سے اور ایک پنجاب کی گورنمنٹ کے پیسے سے، اس کے اندر آپ نے فورن لونز لیے ہوئے ہیں، تو زیادہ پیمنٹ جو آپ نے کرنی ہے وہ سوورن گارنٹی کے سامنے فورن لونز میں کرنی ہے، تو وہ بھی ری نیگوشیٹ نہیں کرتے. لون پیمنٹ انہوں نے جو ری نیگوشیٹ کرے نا، دیکھو انہوں نے جو ری نیگوشیٹ کرے وہ 20 سال پرانے مشرف صاحب کے زمانے میں پلانٹس لگے ہوئے تھے جو کہ پاکستانی سیٹوں کے تھے اور بینکوں کے پیسے دے چکے تھے، تو اس کو انہوں نے جو بھی زور زبردستی کر کے ری نیگوشیٹ کیا ہے. لیکن اس سے مطلب 80 پیسے کا فرق پڑا ہے بجلی پہ، وچ از اگین 80 پیسے از ناٹ نتھنگ. لیکن اب جیسے 450 ارب روپے تو ہم اٹامک انرجی کمیشن کو دیتے ہیں، وہ بھی پاکستانی ادارہ ہے لیکن وہ اپنی جیب میں تھوڑی رکھتا ہے، وہ آگے جا کے چینوں کو دے رہا ہوتا ہے اور دوسرے بینکوں کو دے رہا ہوتا ہے. اور اب میں آپ کو یہ بتا دوں کہ یہ اگر ہم سوچ رہے ہیں کہ یہ 2-3 سالوں میں کیونکہ کول کے پلانٹس کی بڑی پیمنٹ ختم ہو جائے گی کہ پیمنٹیں کم ہو جائیں گی، تو یہ بات درست نہیں ہے. جو ہم دیگر اور چیزیں لگا رہے ہیں، جو ہائیڈل کی بات کر رہے ہیں، جو نیوکلیر اور پلانٹس لگا رہے ہیں، ہماری پیمنٹس تو بڑھتی رہیں گی. تو ہم کو سب سے پہلے تو یہ کرنا چاہیے کہ مزید پاور پلانٹس نہیں لگانے چاہیے. بجلی کے سیکٹر کو آپ نے فوراً پرائیویٹائز کرنا ہے. دیکھیں جب تک آپ پرائیویٹائز کر دیں گے اور اس کی ایک ہول سیل مارکیٹ نہیں کریں گے جس میں لوگ فریلی بائی سیل کریں، نہیں ہو سکتا. اور تیسری چیز، ہمارا جو ریگولیٹر ہے نیپرا یا ہوگرا، یہ تو کمپلیٹلی مطلب اس کی کوئی افادیت نہیں ہے کیونکہ یہ حکومت نے کنٹرول کر لی ہے. جب آپ پرائیویٹ سیکٹر کے اندر یہ کمپنی دے دیں گے اور یہ انڈیپینڈنٹ ریگولیٹرز ہوں گے تو پھر وہ کنزیومر کا انٹرسٹ پروٹیکٹ کریں گے. کیوں نیپرا نے یہ سوال نہیں پوچھا کہ بھائی جو 230 ارب روپے تم بچاؤ گے اس پالیسی کے تحت، اس پالیسی سے لوگوں کو کیا فائدہ ہو رہا ہے؟ یہ تو سوال پوچھنا چاہیے تھا نا نیپرا کو کہ یار تم 1-2 روپے سب کے پاور کے کم کر دو. یہ سوال نیپرا نے کیوں نہیں پوچھا کہ صرف یہ تو سیل ٹیکس والوں کو فائدہ ہو رہا ہے، تو سیل ٹیکس والوں کو جو فائدہ ہو رہا ہے اس کا کچھ فائدہ نہیں ہوگا بجلی والوں کو؟ مطلب سو نیپرا از ناٹ آسکنگ دیز رائٹ کوسچنز آن بہاف آف دا کنزیومرز، اور اس کا کام تو کنزیومر کے بہاف پہ ریگولیٹری ہے نا جی، پبلک ہیئرنگ ہوتی ہے وہاں پر اس کو تو. لیکن سر یہ بتائیں کہ مجموعی طور پر آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جو اویس لغاری صاحب ہیں، آپ سمجھتے ہیں کہ وہ ایک قابل وزیر ہیں یا وہ یعنی نالائق ہیں؟ آپ کی اپنی انڈرسٹینڈنگ کیا ہے؟ میں سمجھتا ہوں کہ اویس بھائی بڑے قابل آدمی ہیں، بڑے اچھے آدمی ہیں اور وہ سنسیئرلی کر رہے ہیں. مطلب اس میں مجھے مطلب کسی کی نیت پہ مجھے کوئی شبہ نہیں اور اویس لغاری کی نیت پہ کوئی شبہ نہیں ہے. صحیح ہے. لیکن دیکھیں میں آپ کو سچ بتاؤں، ہم آج بھی بجلی اسی طرح بیچ رہے ہیں جس طرح ہم 2012 میں بیچتے تھے، جس میں ہم پنش کرتے تھے زیادہ بجلی خریدنے پہ
کہ 200 سے 201 یونٹ پہ چلے جاؤ گے تو اگلا یونٹ 600 روپے کا پڑے گا، کیونکہ سارے ریٹس چینج ہو جاتے تھے. ہم کو اس پہ 2 پارٹ ٹیرف کرنا چاہیے. اس پہ بڑی اکنامکس میں ریسرچ ہوئی ہے، مطلب یہ جو شاید بجلی والوں کے محکمہ والوں کو نہیں پتا کہ 2 پارٹ ٹیرف ہونا چاہیے. ایک فکس کاسٹ ہونی چاہیے، اور اس کی جو بجلی کی کاسٹ ہے، انرجی کی کاسٹ ہے، وہ ویریبل کاسٹ انرجی کی کاسٹ پہ لے کے آنی چاہیے. جب آپ کی انرجی کاسٹ 10 روپے ہے، آپ کا ڈسٹریبیوشن لاسز وغیرہ 8 روپے اور تو 18 روپے کی ہوتی ہے، آپ بجلی 60 روپے کی بیچتے ہیں، تو اویس لغاری کو لے آؤ یا افلاطون کو بٹھا دو، بجلی نہیں بکے گی، محکمے سے بجلی ظاہر حکومت کو اس پہ فیصلہ کرنا چاہیے. نظر ثانی میرے خیال میں جس طرح پرائم منسٹر کا نوٹس آیا ہے تو ہو جائے گی. مفتاح صاحب بہت شکریہ وقت دینے کے لیے. ایک چھوٹی سی بریک کے بعد بات کریں گے بانی پی ٹی آئی کی صحت کے حوالے سے. جو سلمان صفدر صاحب کا بیان، آج انہوں نے رپورٹ ایک جمع کروا دی ہے سپریم کورٹ کے سامنے، 7 صفحات پہ مشتمل، کل پیش ہونی ہے، کل اس کے اوپر ہیئرنگ بھی ہے. تفصیل سے بات کریں.